اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم باب فی الرکاز الخمس عن ابی ہریرہ رضی اللہ عنہ ان رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم قال الاجماع جبار والبئر جبار والمعدن جبار وفی الرکاز الخمس۔ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ روایت کرتے ہیں، حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا، جانور کے نقصان کرنے میں تاوان نہیں ہے۔ اگر کوئی شخص کنویں کے اندر گر کے فوت ہو جائے تو اس میں تاوان نہیں ہے، اگر کوئی شخص کان کے اندر فوت ہو جائے تو اس میں بھی تاوان نہیں ہے، اور رکاز کے اندر حضور نے ارشاد فرمایا کہ خمس جو ہے یہ واجب ہے۔ جانور کے نقصان کرنے میں تاوان نہیں ہے، اس سے مراد یہ ہے کہ اگر کسی کا پالتو جانور بکریاں وغیرہ یا بھینس بھیڑ اونٹ وغیرہ کسی کی زمین کے اندر گھس جاتے ہیں اور جا کے وہاں سے چارہ کھاتے ہیں یا کھیت خراب کر دیتے ہیں، تو شرعی طور پہ جس کے کھیت کا نقصان ہوا ہے وہ تاوان کا مطالبہ نہیں کر سکتا کہ جس کے جانور ہیں وہ میرا نقصان پورا کریں۔ اس کی دو صورتیں ہیں۔ پہلی صورت یہ ہے کہ ایک جانور تھا یا ریوڑ تھا جو اس کو چرانے کے لیے شخص ساتھ جا رہا ہے یا اس کا مالک ساتھ جا رہا ہے، اس کے باوجود وہ جانور کسی کے کھیت میں جا کر نقصان کرتے ہیں تو مالک اس کا ذمہ دار ہے۔ اگر جانور اکیلے تھے، چرانے والا یا مالک جانوروں کے ساتھ نہیں تھا، تو اکیلے جانوروں نے جا کے کسی کھیت کے اندر فصل کے اندر جا کے کوئی نقصان کر دیا ہے تو اس کا تاوان نہیں ہوگا، یعنی وہ مالک کو آ کے اس پہ پابند نہیں کر سکتے کہ جی ہمارا نقصان پورا کرو۔ دوسری صورت جو فقہاء نے بیان کی وہ یہ ہے کہ جانور کو چھوڑا گیا اور جانور سیدھا اسی فصل میں یا اس مخصوص جگہ پہ جہاں اس نے نقصان کیا ہے، جانور سیدھا ادھر ہی جاتا ہے، وہ کہیں اور دائیں بائیں نہیں جاتا، تو اس کا مطلب یہ ہے کہ جانور سکھایا گیا ہے کہ فلاں شخص کی کھیت کے اندر تو نے جانا ہے۔ جس طرح کے گاؤں کے اندر قصبوں دیہاتوں میں ہوتا ہے، جس کے ساتھ دشمنی ہو تو وہ بکریاں گول کے اس کی فصل میں چھوڑ دی تاکہ نقصان کر رہا ہے۔ یہ چونکہ جان بوجھ کے ہے، تو اگر ایسی صورت ہوگی جان بوجھ کے مالک نے، چاہے مالک ساتھ ہو یا نہ ہو، اس نے جان بوجھ کے نقصان کروایا یا اکثر وہ کروا دیتا ہے، ایسے اس کی عادت ہے، تو اس صورت میں مالک ذمہ دار ہے، وہ اس کا تاوان ادا کرے گا۔ دوسرے نمبر پہ جانور ہے خون خوار، جس طرح کہ کتا رکھا ہوا ہے، یا آج کل جو زیادہ پیسے والے لوگ ہیں ان کے ہاں مزاج چل پڑا ہے شیر رکھنے کا، چیتا رکھنے کا پالتو، تو بعض دفعہ وہ اس پنجرے میں سے نکل جاتا ہے، وہ اگر کسی کا نقصان کر دیتا ہے، خونخوار جانور کسی شخص کا نقصان کر دیتا ہے، تو ایسے جانور کے لیے تاوان ہوگا، مالک کے اوپر وہ تاوان آئے گا کہ جی مالک اس کے نقصان کا ازالہ کرے۔ اگر بندہ مار دیتا ہے وہ جانور تو اس کے اوپر دیت لازم آئے گی۔ دوسرے نمبر پہ حضور نے فرمایا کہ کنویں کے نقصان میں تاوان نہیں۔ کنویں سے مراد یہ ہے کہ اس زمانے میں تو کنویں ہیں نہیں، تو پہلے وقتوں میں کنویں ہوتے تھے۔ اگر کسی شخص نے گلی میں، محلے میں یا گھر میں کسی جگہ پہ بھی کنواں کھدوایا ہے اور کوئی شخص چلتے ہوئے، بھاگتے ہوئے یا بے دھیانی میں توجہ نہ جانے کی وجہ سے اس میں گر کے مر جاتا ہے، یا اس کی کوئی ہڈی پسلی ٹوٹ جاتی ہے یا نقصان ہوتا ہے، تو جس نے کنواں کھدوایا ہے یا جس کا کنواں ہے یا جس کی زمین ہے وہ اس کا ذمہ دار نہیں ہے۔ کیوں؟ اس لیے کہ وہ گرنے والا خود اپنی لاپرواہی کی وجہ سے گرا ہے، اس میں وہ تاوان کا مطالبہ نہیں کر سکتا اور شرعاً اس کے اوپر کوئی گناہ بھی نہیں ہے۔ تیسرے نمبر پہ حدیث مبارکہ میں ہے کہ جی غار کے نقصان میں کوئی تاوان نہیں ہے۔ کھدائی ہوتی ہے، جس طرح یہ کوئلے وغیرہ کی کھدائی ہو رہی ہے کانوں کے اندر، یا سونے کی کانوں کے لیے کھدائی ہو رہی ہے، یا کسی بھی چیز کے لیے کھدائی ہوتی ہے۔ کان کا مالک مثال ہے میں ہوں، تو میں نے مزدور رکھے ہیں 50 100 200 میں نے مزدور رکھے ہوئے ہیں۔ اگر کوئی اللہ نہ کرے کوئی حادثہ پیش آتا ہے، کان بیٹھ جاتی ہے، جس طرح کہ عموماً ہوتا ہے، کان میں دھماکہ ہوتا ہے، کان بیٹھ جاتی ہے، یا کان کے اندر کسی بھی حادثے کی وجہ سے یا کسی بھی مسئلے کی وجہ سے کسی شخص کی جان چلی جاتی ہے یا حادثہ آتا ہے اور وہ معذور ہو جاتا ہے، تو ایسی صورت میں کان کا جو مالک ہے وہ شرعاً
تاوان نہیں دے گا، وہ اس کا جواب دہ نہیں۔ حالانکہ شریعت کے اندر حکم یہ ہے کہ جس شخص نے کسی کا نقصان کیا ہے، حتیٰ کہ اگر کسی شخص نے کسی کا ناخن توڑ دیا ہے، زیادتی کی ہے، اس نے صرف زیادتی میں ناخن توڑ دیا ہے، تو بدلے میں اس کا ناخن توڑا جائے گا، یہ ہے شریعت کا۔ لیکن یہ جو صورت ہے کان والی، کان کے اندر اگر نقصان ہو جاتا ہے تو کان کا مالک جو ہے وہ اس کا جواب دہ نہیں ہے۔ آخری نمبر پہ حضور نے ارشاد فرمایا رکاز میں خمس ہے، یعنی 5واں حصہ ہے۔ رکاز کس کو کہتے ہیں؟ رکاز کہتے ہیں زمین میں سے کوئی چیز نکل آنی، کوئی چیز سے مراد یہ کہ کوئی قیمتی چیز نکل آئے۔ بعض نے اس کو دفینہ کہا ہے۔ دفینہ کہتے ہیں جس طرح پرانے وقتوں میں جب ہندو پاک و ہند ایک ہی تھا تو سکھ اور ہندو لوگ جو تھے وہ زمینوں کے اندر خزانے چھپاتے تھے، سکھ وغیرہ زمین کے اندر اپنا مال چھپا جاتے تھے۔ بعد میں پاکستان بننے کے بعد جب لوگوں نے کھدائیاں کی تو آج بھی بہت سے لوگوں کو جن کی قسمت میں ہوتا ہے ان کو زمین میں سے خزانہ گھڑے وغیرہ یا بکسے وغیرہ اس طرح کے ملتے ہیں جن میں سے سونا چاندی یا قیمتی جواہرات ہوتے ہیں۔ جو چیز انسان نے دفن کی ہے اس کو دفینہ کہتے ہیں، اور جو چیز اللہ تعالیٰ کی طرف سے ہے یعنی وہ بنی وہیں پہ ہے، کسی انسان کی دفن کردی نہیں ہے، اس کو رکاز کہتے ہیں۔ یہاں پہ جو خاص چیز ہے سمجھنے والی، اس باب کا آغاز کرنے کے بعد امام بخاری نے بعض تعلیقات ذکر کیے ہیں، اور اس کے آخر میں امام اعظم ابو حنیفہ کے اوپر ایک اعتراض کیا ہے امام بخاری نے۔ اب کے الفاظ ہیں وقال بعض الناس، بعض لوگوں نے کہا ہے۔ امام بخاری کا طریقہ یہ ہے کہ جب وہ امام اعظم ابو حنیفہ پہ اعتراض کرتے ہیں تو وہ امام صاحب کا نام نہیں لیتے بلکہ یہ لکھ دیتے ہیں کہ بعض لوگوں نے کہا ہے۔ جس طرح ہم کسی مخالف کی بات کریں تو ہم اس کا نام نہیں لیتے ہیں، جو لوگ کہتے ہیں۔ تو یہ امام بخاری کا طریقہ ہے کہ جب وہ امام اعظم پہ اعتراض کرتے ہیں تو وہ امام صاحب کا نام لے کے اعتراض نہیں کرتے، وہ صرف یہ کہتے تھے کہ بعض لوگوں نے کہا ہے۔ تو یہ بخاری شریف کے اندر 19 مقامات پہ امام بخاری نے امام اعظم پہ اعتراض کیے ہیں مختلف مسائل میں، اور ان 19 مقامات میں سے یہ پہلا مقام ہے۔ یہ 19 کا عدد کسی نے لکھا نہیں، یہ میں خود ہی سر مارتا رہوں تو مجھے 19 ملے ہیں، ممکن ہے اس سے زیادہ ہوں۔ یہاں پہ امام بخاری نے امام اعظم پہ اعتراض یہ کیا ہے کہ امام اعظم نے ایک مقام پہ یہ لکھا ہے کہ جی اگر کسی کو زمین میں سے کوئی خزانہ وغیرہ کوئی اس طرح کی چیز کسی کی زمین میں، گھر میں، مکان میں، کسی ملکیت والی جگہ پہ نکل آئے تو اس کے اوپر لازم ہے کہ وہ اس کے بارے میں حکومت کو مطلع کرے اور اس کا خمس نکالے، یعنی 5واں حصہ نکالے۔ اور آگے امام صاحب فرماتے ہیں، امام بخاری فرماتے ہیں کہ امام اعظم نے بعد میں یہ قول، دوسرا قول ان کا یہ ہے کہ اگر کوئی شخص کسی کا خزانہ نکل آیا اور حکومت کا کوئی نمائندہ اس کے پاس خمس لینے کے لیے آتا ہے تو اس کے لیے یہ جائز ہے کہ وہ اس کو چھپا لے، یعنی حکومت کو نہ دے۔ یہ امام بخاری نے امام اعظم پہ اعتراض کیا ہے کہ ایک بار وہ کہہ رہے ہیں کہ جی اس کے اوپر لازم ہے خمس نکالے، اور دوسری بار وہ کہہ رہے ہیں کہ جی اگر وہ چھپا لے تو جائز ہے، یعنی کر لے تب بھی جائز ہے، نہ کرے تب بھی جائز ہے۔ تو دونوں طرف امام صاحب کا قول ہے، اور یہ ان کے قول میں تضاد ہے، حالانکہ ایسا ہے نہیں۔ امام صاحب کا جو قول ہے وہ بالکل شریعت کے عین مطابق ہے۔ امام صاحب کا قول جو پہلا قول ہے وہ ہے عام حالات کے مطابق۔ عام حالات یہ ہیں کہ زمین میں سے جو خزانے وغیرہ یا معدنیات نکلتی ہیں ان کی 2 صورتیں ہیں۔ پہلی صورت یہ ہے کہ زمین میں سے اتنی زیادہ مقدار میں کوئی معدنیات نکلتی ہیں کہ انسان اگر اپنے طور پہ نکالنا چاہے تو اس کو نکال نہیں سکتا جب تک کہ حکومتی تعاون شامل نہ ہو۔ مثال ہے، میری زمین میں سے گیس کے ذخائر دریافت ہو جاتے ہیں، اب کوئی بندہ ایسا نہیں ہے کہ وہ گیس کو خود نکال کے تو لوگوں کو سپلائی کرے، ایسا نہیں ہو سکتا۔ سونا نکل آیا جی، تانبا نکل آیا، یا کوئی اور اس طرح کے ذخائر، لوہا نکل آیا ہے، اس طرح کے جتنے بھی ذخائر ہیں، اگر اتنی بڑی مقدار میں ذخیرہ دریافت ہوا ہے کہ حکومت کے تعاون کے بغیر اس کو نکالنا ممکن نہیں ہے، تو اس صورت میں جس کی زمین میں یہ معدنیات نکلے ہیں اس کے اوپر لازم ہے کہ وہ حکومت کو
آگاہ کرے، بتائے حکومت کو کہ جی میری زمین میں اتنا فلانی چیز نکل آئی ہے۔ حکومت کے لیے طریقہ یہ ہوگا، شریعت نے مقرر یہ کیا ہے کہ وہ آ کے اس کے اوپر اس میں سے وہ معدنیات نکالے، جو بھی چیز نکلی ہے وہ اس کو نکالے، اس میں سے جتنی لاگت آئی ہے وہ لاگت ساری الگ کر کے اس میں سے خالص منافع جو حکومت کو حاصل ہوتا ہے اس کے 5 حصے کیے جائیں گے۔ کتنے حصے؟ 5 حصے۔ ساری زمینیں جو خزانے نکلنے کو نہیں، لیکن مسئلہ سمجھ لو، 5 حصے کیے جائیں گے، ایک حصہ خالص منافع میں سے، کل مالیت میں سے نہیں، جتنا منافع حاصل ہوا اس کے 5 حصے کیے جائیں گے۔ مثال ہے 5 لاکھ منافع ہوا ہے، ان 5 لاکھ میں سے 4 حصے جس کی زمین تھی اس کو دیے جائیں گے، یعنی 4 لاکھ زمین کے مالک کو جائے گا، 1 لاکھ حکومت رکھے گی۔ یہ ہے شریعت کا ضابطہ، اس کو کہتے ہیں خمس نکالنا، یہ خمس ہے۔ اور اگر یہ صورت نہ ہو، مثال اتنے بڑے ذخائر دریافت نہیں ہوئے، اتنی ایک چیز نکلی ہے کہ انسان خود کوشش کر کے اس میں سے سارا کچھ نکال سکتا ہے، تھوڑا سا سونا نکل آیا یا تھوڑی لوہا نکل آیا، تانبا نکل آیا، یا تھوڑی سی گیس یا تھوڑا سا تیل نکل آیا کہ انسان بنا حکومتی تعاون کے خود نکال سکتا ہے، تو اس میں امام صاحب کا قول یہ ہے کہ یہاں پہ اس شخص کو اختیار ہے 2 صورتوں میں۔ پہلی صورت یہ ہے کہ وہ بندہ خود مستحق ہے، غریب آدمی ہے اور وہ بیت المال سے لوگوں سے تعاون لے کے وہ گزر بسر کرتا تھا، خود مستحق آدمی ہے، تو وہ اس زمین میں سے جتنا مال نکلے گا وہ سارے کا سارا مال خود استعمال کر سکتا ہے، حکومت کو نہ بتائے تو گناہگار نہیں ہے۔ اگر حکومت کو پتہ چل جائے اور لینے والا حکومت کا نمائندہ کو ملازم آ جائے، ہاں وہی کاٹ 5واں حصہ، تو اس کے لیے یہاں امام صاحب نے صورت بیان کی ہے کہ وہ اس کو نہ دے، چھپا لے، آکھے جی نکلے ہی کوئی نہیں، کوئی شے نہیں نکلی، ایویں افواہ پھیلی ہوئی ہے لوگوں، آکھے یہ زمین جو خزانہ نکلا ہے۔ اور اس کے بعد دوسری صورت یہ ہے کہ خزانہ تھوڑا ہی نکلا ہے، جس ملک کے اندر وہ رہ رہا ہے اس کی حکومت ہے پاکستان جیسی، یعنی خائن ہیں، چور ہیں، ڈاکو ہیں، وہ غریب غربا پہ خرچ ہی کوئی نہیں کرتے، وہ خود کھا جاتے ہیں۔ اس صورت میں بھی اس شخص کے اوپر جائز ہے کہ وہ اس خزانے کے متعلق حکومت کو نہ بتائے اور خود ہی اس میں سے نکال لے، اور 5واں حصہ بھی حکومت کو بیت المال میں جمع نہ کروائے، تب بھی وہ گناہگار نہیں ہوگا۔ مسئلہ یہ ہے کہ حضور نے ارشاد فرمایا کہ خمس واجب ہے، تو خمس اس شخص پہ واجب ہوگا، حکومت کو دینے نہ دینے میں مسئلہ ہے کہ وہ اگر حکومت چور اور ڈاکو ہے تو وہ حکومت کو نہ دے، اگر حکومت ایماندار ہے تو وہ اس کو دے دے 5واں حصہ، اگر چور ہے تو پھر اس کے لیے شریعت نے ضابطہ یہ مقرر کیا ہے کہ وہ اس میں سے 5واں حصہ خود نکال کے اپنے علاقے کے جو غریب غربا ہیں ان کو خود نکال کے دے دیں، اس کو کہتے ہیں خمس نکالنا۔ اب اس کی صورت آتی ہے جس طرح بلوچستان میں سے سوئی گیس نکل رہی ہے، جہاں علاقوں میں پورے پاکستان میں گیس استعمال ہوتی ہے، نکل بلوچستان سے رہی ہے، بلوچستان والے خود لکڑیاں جلاتے ہیں، گیس ان کو کوئی نہیں ملتی، سڑکیں کوئی شے نہیں، ترقیاتی کام کوئی شے نہیں، ساری گیس پنجاب میں آ رہی ہے، پنجاب استعمال کر رہا ہے۔ بجلی کا بہت بڑا حصہ آزاد کشمیر سے منگلہ ڈیم سے نکالتے ہیں، اور آپ آزاد کشمیر میں چلیں، عام نارمل روٹین میں جو وولٹیج آتی ہے 150 160 وولٹیج آزاد کشمیر میں چلتی ہے، پوری بجلی نہیں آتی۔ آپ جن سے لے رہے ہیں پہلا حق شریعت کہتی ہے ان کا ہے، ان سے جو بچ جاتی ہے پھر اگلا حق دوسرے کا ہے، یعنی 5 حصے کیے جائیں، 4 حصے تو جو مالک ہیں ان کے پاس ہے، 1 حصہ حکومت لے سکتی ہے۔ مگر یہاں معاملہ الٹ ہے کہ حکومت اتنی بے ایمان ہے کہ وہ سارے کا سارا خود لے رہی ہے، جو مالک ہے اس کو نہیں دے رہی۔ اگر یورپ میں یا عرب علاقوں میں چلے جائیں جن کی زمین کے اندر تیل کا کنواں نکل آتا ہے، حکومت خود نکالتی ہے، انویسٹمنٹ کرتی ہے، اور اس میں سے مجھے ریشو کا نہیں پتا، مگر یہ ہے کہ جو زمین کا مالک ہوتا ہے قبضہ نہیں کرتی پاکستانی حکومت کی طرح، وہ مالک کو اس میں سے پرافٹ دیتے ہیں۔ شریعت کا حسن اور شریعت کی خوبصورتی یہ ہے کہ شریعت کسی کے ساتھ بھی زیادتی نہیں کرتی۔ اللہ تعالیٰ ہمیں دین کو سیکھنے سمجھنے کی توفیق عطا فرمائے۔